میرے پاس ایک نہیں اگر 100 جانیں بھی ہوتی تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان کر دیتا۔ یہ کوئی شعر نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا مظاہرہ ہم نے صحابہ اکرام میں دیکھا جن کا دل اللہ کی محبت سے لبریز تھا۔ صحابہ اکرام اللہ کی راہ میں دولت، مال، جان سب قربان کر دیتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ چند صحابہ کو کسی علاقے میں جانا پڑا تو وہاں کے بادشاہ جو تھے وہ عیسائی تھے۔ بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے فوجیوں نے پکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم عیسائی نہیں بنتے، ہم تو مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اسی ایک اللہ کا سبق ساری دنیا کو سکھانے کے لیے نکلے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یا تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی یا تو میں تمہارے ساتھ سخت سلوک کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جیسی آپ کی مرضی، جو چاہیں کر لیں، لیکن ہم اپنے دین سے اور اپنے اللہ سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے مسلمانوں، تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت رکھے گی اور اللہ ان سے محبت رکھے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی قوم پسند ہے، ایسے مسلمان پسند ہیں جو اللہ کی محبت میں چور ہوں۔ اس لیے اس کا ذکر کیا کہ اگر تم پھرنا چاہو تو پھر جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم دوسری قوم کو پیدا کر دیں گے جو ہم سے محبت کرنے والی ہوگی اور پھر اس کے نتیجے میں ہم بھی ان سے محبت کریں گے۔ تو وہ صحابہ اکرام کہنے لگے کہ تم جو چاہے کرو، ہم تو پھرنے والے نہیں۔ تو بادشاہ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک کڑائی میں تیل ڈالو اور نیچے سے آگ جلاؤ۔ چنانچہ بہت بڑی کڑائی میں تیل ڈالا گیا اور نیچے سے آگ جلائی گئی اور خوب زبردست طریقے پر اس تیل کو پکایا گیا۔ جب وہ بالکل پک گیا اور کھولنے لگا تو اس نے ان دو حضرات میں سے پہلے ایک صحابی کو اٹھا کر اس میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب ان صحابی کو اٹھا کر اس میں ڈالا گیا تو وہ کباب کی طرح اس میں جل گئے۔ کھولتا ہوا تیل تھا اور تپ رہا تھا اور پکا ہوا تھا، بس یوں ڈالا اور ان کی جان نکل گئی۔ اس کو دیکھ کر جو دوسرے صحابی تھے وہ رونے لگے۔ بادشاہ نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا دل کچھ نرم ہو گیا ہے، اب یہ میری بات مان لیں گے، لہٰذا ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا اگر تم نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میری بات مان لو اور رونے کے بجائے میری بات مان کر اپنی جان بچا لو۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ تجھے دھوکا ہو رہا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ ان کی جان کو یوں نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہاں مجھے کوئی خوف اور کوئی دہشت اور کوئی وحشت نہیں ہو رہی، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ جو ہی ان صحابی کو اس تیل میں ڈالا گیا ذرا سی دیر میں ان کی جان نکل گئی، تو میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے بھی تو اس میں ڈالے گا تو میری بھی اسی طرح جان نکل جائے گی، پھر میرے پاس اللہ کی محبت میں قربانی دینے کے لیے کوئی دوسری جان نہیں ہوگی، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ ایک ہی جان ہے۔ اور کہنے لگا اگر میرے پاس 100 جانیں ہوتی تو میں یہ خواہش کروں گا کہ بار بار میری جان کو اس میں ڈال دیا جائے اور 100 مرتبہ اللہ کی محبت میں قربان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! کیا محبت تھی اللہ سے، کیا عشق تھا صحابہ کا! کیا دنیا کا کوئی عاشق محبت کی ایسی مثال اور نظیر پیش کر سکتا ہے؟ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ اللہ کے راستے میں مرنا، اللہ کی محبت میں مرنا ہے۔ جب یہ محبت غالب ہوتی ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر دل میں اللہ کی محبت بس جائے تو دنیا کی تمام مشکلیں آسان لگتی ہیں، ہر درد عبادت اور ہر قربانی سعادت بن جاتی ہے۔